الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. بات چل رہی ہے جنازے کے تعلق سے اور بات جنازے کے تعلق میں پہنچی ہے تدفین تک، دفن کرنے تک. جو پچھلے ہفتے میں جو آخری مسئلہ آیا تھا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دے تو قبر بنانے کی دو ترتیب تھی، ایک لحد اور ایک شق. لحد کہتے ہیں وہ قبر جو اوپر سے سیدھی ہو اور اندر کی طرف اس کو بغلی بنا دیا جائے اور پوری ساری کے ساری میت اس کے اندر آ جائے. اور شق کہتے ہیں کہ صندوق نما قبر، سیدھی قبر جو ہمارے یہاں پر عام طور پر دستور میں رائج ہے. تو اگر قبر لحد ہے، بغلی قبر ہے، تو کچی اینٹ وغیرہ سے اس کو بند کر دیا جائے. اور اگر صندوق کی قبر ہے، شق والی قبر ہے، تو تختے وغیرہ سے اس کو بند کر دیا جائے اور اس کے بعد اس پر مٹی ڈالنا شروع کی جائے. یہ مسئلہ پچھلے ہفتے کا آخری مسئلہ تھا اور اس کے بعد بات تھی محرم الحرام کی. تو اس سے آگے بات شروع کرتے ہیں کہ جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو مٹی ڈالنے میں مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے اور ہر شخص 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی لے کر ڈالے، دونوں ہاتھوں سے. اس روایت میں، اس سلسلے کی روایت اخیر میں آئے گی کہ جب ہم مٹی ڈالیں تو مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے اور مٹی ڈالنے والا ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی لے، دونوں ہاتھوں میں پورا لب بھر کر، اور پھر ایک مرتبہ مٹی ڈالے اور اس وقت میں پڑھے منہا خلقناکم. پھر دوسری مرتبہ لب بھرے دونوں ہاتھوں سے وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری مرتبہ مٹی اپنے دونوں ہاتھوں میں لے اور مٹی قبر میں ڈالتے ہوئے کہے وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَنُخْرِجُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. یہ اس طریقے سے مٹی ڈالنے کا طریقہ ہے. 3 ہاتھ ہر شخص لے. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے قبر کھودی ہے تو قبر کھودتے وقت میں جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اتنی ہی مٹی ہم ڈالیں. اگر ضرورت پڑ جائے کہ مٹی کم ہو جائے تو پھر ہم دوسری مٹی بڑھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اتنی ہی مٹی قبر پر ڈالی جائے. اگر کم ہو جائے، کسی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے قبر، اب دوسری مٹی ڈالنی پڑتی ہے، تو ہم دوسری مٹی ضرورت کے بقدر ڈالیں، اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے. تیسرا مسئلہ، جب ہم مٹی ڈال کر مکمل فارغ ہو گئے، اب جب ہم قبر بناتے ہیں تو قبر کو چوکور نہ بنائیں، مربع نہ بنائیں، بلکہ بہتر ہے کہ قبر تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہو، 1 بالش تک اٹھی ہوئی ہو، اور مثل کوہان کے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اس طریقے سے قبر بنائی جائے. یہ زیادہ بہتر ہے. قبر بناتے وقت میں دھیان رہے کہ قبر چوکور نہ بنائے، بلکہ کوہان کے، جس طریقے سے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اتنا، اور اونچائی میں 1 بالش یا اس سے تھوڑی زیادہ، بس اتنا ہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. آگے مسئلہ کہ اگر ہم نے میت کو دفن کر دیا اور دفن کرنے کے وقت میں قبلے کی طرف رخ کرنا بھول گئے، اس لیے کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ جب ہم دفن کریں تو قبلے کی طرف میت کا رخ کر دیں اور اندر کی گرہیں کھول دیں. اگر ہم نے میت کو دفن کیا اور قبلے کی جانب رخ کرنا بھول گئے تو اب کیا کریں؟ اب 2 صورتیں ہوں گی. یا تو ہم مکمل طور پر دفن کر چکے، مطلب اس پر تختے بھی لگا چکے، مٹیاں بھی پوری ڈال چکے، سب کچھ کر چکے، تو اب اس کے بعد دوبارہ کھولنا صحیح نہیں ہے. جب ہم سب کچھ کر چکے، تختے بھی لگا دیے اور پھر مٹی بھی ڈال دی، اور پھر یاد آیا کہ ارے میت کو ہم نے قبلہ رخ کرنا بھول گئے تھے، تب ایسی صورت میں اب دوبارہ نہ کریں، دوبارہ نہ کھولیں. ہاں، صرف ہم نے تختے لگائے ہیں، مٹی ابھی نہیں ڈالی ہے، تب ایسی صورت میں
تختے ہٹا کر میت کا رخ قبلے کی طرف کرنا، یہ کرنا چاہیے. اگر صرف تختے لگے ہیں، مٹی ابھی ہم نے ڈالی نہیں ہے اور اس وقت میں یاد آتا ہے، تب ایسی صورت میں ہم تختے ہٹائیں اور پھر میت کا رخ قبلے کی جانب کر دیں. یہ مسئلہ دھیان رکھیں. اگر کسی جگہ انتقال ہوا اور میت کو کسی دوسری جگہ لے جانا ہے تو بہتر یہی ہے کہ جس جگہ انتقال ہوا ہے اسی جگہ اس کی تدفین کی جائے. بہتر یہی ہے کہ جس جگہ انتقال ہوا اسی جگہ تدفین کی جائے. لیکن اگر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ دفن کرنے سے پہلے کا ہے. انتقال ہونے کے بعد اگر ہم کسی دوسری جگہ لے کر جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے، اولا یہی ہے کہ جس جگہ انتقال ہو اسی جگہ پر میت کو دفن کیا جائے. اگر زمین ایسی ہے جیسے بارش کی زمین ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے یا سیلاب آ گیا ہو اور ہم قبر کھود رہے ہیں، قبر بیٹھ جاتی ہے، قبر کھودتے ہیں قبر بیٹھ جاتی ہے، ایسی صورت میں ہم اگر میت کو صندوق میں بند کر کے دفن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، مجبوری کی حالت، ورنہ عام حالات میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ایسی حالت ہے کہ زمین سیلاب زدہ ہے، مسلسل بارش ہے کہ ہم کھود رہے ہیں اور مٹی بیٹھ جاتی ہے، قبر نظر ہی نہیں آ رہی، قبر ہو ہی نہیں پا رہی ہے، تب ایسی صورت میں ہم میت کو صندوق کے اندر ڈال کر اگر دفن کرنا چاہیں تو دفن کر سکتے ہیں. یہ صورت بدرجے مجبوری ہے. مثلا اگر کسی شخص کا انتقال پانی کے جہاز پر ہو گیا یا کشتی میں ہو گیا، اب اس کی دو صورتیں ہوگی کہ جہاز درمیان میں ہے اور وہاں سے زمین کافی دور ہے، یعنی کنارہ بہت دور ہے کہ جہاں پر جہاز لنگر انداز ہو سکے. تب ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ میت کو غسل دے دے، اس کے جنازے کی نماز پڑھ لے اور اس کی تکفین کے سارے مسائل کر لے، اور پھر اس کے بعد میت کے ساتھ میں کوئی وزندار چیز باندھ کر میت کو پانی کے اندر چھوڑ دے. کب کہ اگر کنارے تک انتظار کرنے میں میت کے پھولنے اور سڑنے اور بدبو آنے کا خطرہ ہوگا، تب ایسی صورت میں یہ گنجائش ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، جیسے عام آج کل کے حالات کے اندر تو ہر ایک دوسرے کی رڈار میں رہتا ہے، ہر ایک دوسرے کے سگنل میں ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر جہاز کتنا بھی درمیان میں ہو تو ایمرجنسی کی صورت کے اندر لوگ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور پہنچنا ممکن ہے. آج کل کے حالات میں تو ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ آسانی کے ساتھ میت کنارے تک جا سکتی ہے اور کنارے پر جا کر زمین میں اس کا دفن کرنا آسان ہو، تب ایسی صورت میں میت کو روک دے. اور اگر بہت ناممکن ہو کہ اگر روکنے کی صورت میں میت پھول جائے گی، سڑ جائے گی، اس میں سے بدبو آنے کا اندیشہ ہو، تب ایسی صورت میں سارے مسائل کرنے کے بعد، غسل کے مسائل، تکفین کے مسائل، نماز جنازہ کے بعد، سارا سب کچھ ہونے کے بعد اب اس پر کوئی وزندار چیز باندھ کر اس کو پانی میں چھوڑ دے تاکہ وہ زمین اندر پانی میں دب جائے. یہ ایک مسئلہ ہے. آگے مسئلہ، جب میت پر مٹی ڈال چکے، میت پر مٹی ڈال چکے، یعنی قبر میں اتارنے کے بعد میت پر ہم نے مٹی ڈال دی، تو اب اس کے بعد میت کا قبر سے نکالنا جائز نہیں ہے. جب اگر سب کچھ ہو گیا، تختے لگ گئے، مٹی ڈال دی، سب کچھ ہو گیا، اب اس کے بعد میت کو قبر سے نکالنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تب تو نکالنے کی گنجائش ہے. مثلا ہم نے کسی ایسی زمین میں دفن کر دیا جو دوسرے کی زمین تھی، اور جس کی زمین ہے، صاحب زمین، وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میری زمین میں اس کو دفن کیا جائے، تب ایسی صورت میں ہم اس کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر سکتے ہیں. ورنہ کسی صورت میں ایک مرتبہ تدفین ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ میت کو نکالنا جائز نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اگر کوئی عورت مر جائے، حاملہ عورت، کوئی حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے، عورت کا تو انتقال ہو گیا لیکن بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہے، تب ایسی صورت میں آپریشن کر کے
پیٹ چاک کر کے بچے کو باہر نکال لیا جائے گا. کوئی حاملہ عورت کا انتقال ہوا اور بچہ پیٹ میں زندہ ہے، تب ایسی صورت میں پیٹ چاک کر کے بچے کو باہر نکال لیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. اگر ایک قبر کے اندر، بہتر یہی ہے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ قبریں کھودی جائیں. اگر ایک قبر میں ایک سے زیادہ لاشوں کو دفن نہیں کرنا چاہیے، ایک قبر میں ایک سے زیادہ لاشوں کو دفن نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر شدید مجبوری ہے تب ایسی صورت میں جائز ہے. ایک وقت میں ایک ہی مردے کو، ایک ہی میت کو ایک قبر میں دفن کریں، لیکن اگر شدید مجبوری ہے تو ایک سے زیادہ دفن کر سکتے ہیں. اب دفن کرنے میں جتنے مردے ہوں گے ان کی الگ الگ قسمیں ہوں گی. سارے کے سارے مرد ہوں گے یا کچھ مرد ہوں گے کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ مرد ہوں گے کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ بچے ہوں گے. یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر میت کئی سارے ہیں تو اب ایسی صورت میں یا تو سارے کے سارے مرد ہوں گے، یا کچھ مرد ہوں گے کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ مرد ہوں گے کچھ بچے ہوں گے کچھ عورتیں ہوں گی. یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ قبر میں دفن کرنا ہے، ایک قبر میں ایک سے زیادہ میت کو، لاشوں کو دفن کرنا ہے، تب ایسی صورت میں یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو سارے کے سارے مرد، یا پھر کچھ مرد کچھ عورتیں، کچھ مرد کچھ عورتیں اور کچھ بچے. اب اگر سارے کے سارے مرد ہوں تو یاد رکھیں جو علم میں قرآن میں افضل ہوگا سب سے پہلے قبر میں ہم اس کو رکھیں، سب سے پہلے اس کو رکھیں. پھر اس کے بعد ترتیب سے دوسرا، پھر آگے تیسرا، پھر آگے چوتھا، اس طریقے سے ترتیب سے رکھیں گے. اور اگر مرد ہیں عورتیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں مردوں کو پہلے رکھیں گے، عورتوں کو بعد میں رکھیں گے. اگر بچے بھی ہیں تب ایسی صورت میں مردوں کو پہلے رکھیں گے، بچوں کو بعد میں دوسرے نمبر پر رکھیں گے، تیسرے نمبر پر پھر عورتوں کو رکھیں گے. اور ایک چیز یاد رہے کہ ہر ایک دونوں لاشوں کے درمیان میں ہم مٹی سے آڑ کرتے رہیں. یہ چیز، یہ مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رہے. عن ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم احد احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا اکثرهم قرآنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. ہشام بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا، شہداء کے لیے قبر کھودو اور ان کو وسیع کرو اور گہرا کرو اور اچھی طرح بناؤ، اور 2 3 کو ایک قبر میں دفن کرو، اور ان میں سے جس کے پاس قرآن زیادہ ہو اس کو آگے کرو اور مقدم کرو. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک قبر میں 2-3 مردوں کو دفن کرنا ہے، 2-3 میت کو دفن کرنا ہے، تو جو قرآن میں افضل ہوگا، جو قرآن میں اعلیٰ ہوگا، جو علم میں اعلیٰ ہوگا، سب سے پہلے اس کو رکھو، پھر اس کے بعد دوسرا رکھو. یہ غزوہ احد کا موقع ہے کہ جب 70 سے زیادہ صحابہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے قبروں کا کھودنا ممکن نہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کر دی، امت کے لیے ایک آسانی کر دی کہ دیکھیے اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جس وقت میں ہر ایک کے لیے الگ الگ قبر کھودنا ناممکن ہو اور قبر کھودنا ممکن نہ ہو، تب ایسی صورت میں ایک قبر میں 2 3 یا اس سے زائد بھی آپ دفن کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ دیکھنا قبر اچھی طرح کھودنا. کیا کہا؟ واحفروا، اچھی طرح کھودنا، واوسعوا، گہری کرنا، واعمقوا، اچھی طرح سے گہری کر لینا. اور پھر اس کے بعد جب قبر میں میت کو رکھنے کی باری آئے گی، جو قرآن کے اندر افضل ہوگا اس کو سب سے پہلے مقدم کرنا. یہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس کے بعد جب ہم نے قبر میں رکھ دیا، ساری چیزیں ہو گئی، اب اس کے بعد مٹی بھی ہم نے ڈال دی، کوہان نما بھی ہم نے بنا دیا، اونٹ کی کوہان کی طرح ہم نے قبر کو بنا دیا. اب اس کے بعد اس قبر پر پانی کا چھڑکنا مستحب ہے. پانی کا چھڑکنا مستحب ہے.
عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسى على الميت 3 حسيات بيديه جميعا وأنه رش على تبيانه وأنه على رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع على حسبه. حضرت امام جعفر صادق اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت پر یعنی دفن کے وقت اس کی قبر پر دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ بھر کر 3 دفعہ مٹی ڈالی. دیکھیے یہ بات آئی تھی کہ دونوں ہاتھ بھر کر ہمیں مٹی ڈالنی ہے, دونوں ہاتھ بھر کر ہمیں مٹی ڈالنی ہے 3 دفعہ. تو یہی چیز اس روایت کے اندر امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفن کے موقع پر ایک میت پر جب ہم دفن سے فارغ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ بھر کر 3 دفعہ 3 حسیات 3 دفعہ مٹی ڈالی ہے. اور پھر آگے کیا کہا, اور اپنے صاحبزادے ابراہیم کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا یا پانی چھڑکوایا اور اس کے اوپر سنگریزے بھی ڈلوائے. سنگریزے باریک باریک کنکریاں جس کو ہم کہتے ہیں کنکریاں, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے ڈلوائی. معلوم یہ ہوا کہ جب ہم دفن سے فارغ ہو جائے اور جب ہم قبر کوہان نما تھوڑی سی اونچی بنا لیں, اس کے بعد اس پر پانی کا چھڑکنا اور پانی کا ڈالنا یہ مستحب عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے وفات کے وقت اور جب ان کا دفن سے فارغ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور اس پر سنگریزے کنکریاں ڈلوائی. تو معلوم یہ ہوا کہ دفن کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا, چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈالنا اور بطور نشانی کے اس کے سرہانے پر پتھر رکھنا یا لکڑی کا گاڑنا مستحب عمل ہے. حدیث اوپر گزر چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈالی. اسی طریقے سے حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال پر ان کے سرہانے پتھر رکھا, بطور نشانی کے پتھر رکھا. دیکھیے یہ تقریباً جو جنازے کا سلسلہ شروع ہوا, یہ جنازے کا سلسلہ شروع ہوا نہیں یاد ہوگا کہ کتنے ہفتے ہوئے ہیں, چونکہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے یہ 17واں ہفتہ, 16 کے بعد 17واں ہفتہ ہے. درمیان میں رمضان کا مہینہ بھی آیا, درمیان میں محرم الحرام بھی آیا, درمیان میں عید الاضحیٰ ذی الحجہ کا مہینہ بھی آیا. تو کچھ مہینوں کے لیے یہ سلسلہ رک گیا تھا. اب یہ دفن اور تدفین کا جو معاملہ ہے یہ جتنا بھی ہے یہ تقریباً اپنے آخری مرحلے کے اندر ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بھی آئی اور بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کما حق ہوں اسے بیان کر دیا گیا یا کما حق ہوں ہمارے سامنے آیا, اس لیے کہ انسان ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں اور رہ جاتی ہیں. لیکن ایک چیز مسلم ہے کہ یہ بس آپ لوگوں کی توجہات تھی اور آپ لوگوں کی دعائیں تھیں جو ایک مسلسل ایک طریقہ اور ایک سلسلہ چلا جو اختتام کے قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہفتے یا اس کے آئندہ ہفتے یہ تدفین والا مسئلہ اور دفن والا مسئلہ اور نماز جنازہ کے سلسلے کے جو مسائل تھے وہ ہمارے سامنے ختم ہو جائے. دیکھیے یہ بہت اہم مسائل تھے اور لوگوں نے ہی ہماری توجہ مبذول کرائی تھی. لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہ مسائل ہمارے سامنے آنے چاہیے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا لمبا 16 اور 17 ہفتے چلیں گے اور اتنا لمبا چلے گا. وہ تو بس آپ لوگوں کی توجہات تھی. جب کتاب کھولے نئے نئے مسائل سامنے آئے اور نئی نئی باتیں سامنے آئی, بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئی. بس اتنا ہے, اتنی درخواست ہے کہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ رب العزت سے عمل کی توفیق مانگے کہ اللہ جو ہم نے سنا ہے, اللہ جو ہم نے سمجھا ہے, بس ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ بس ہمارے لیے بہتر ہے کہ عمل ہی ہوگا کہ جس سے ہم کامیاب ہوں گے. اور اگر عمل نہیں ہے تب ایسی صورت میں ہماری زندگیاں بیکار ہیں.
اس لیے زندگی میں عمل مانگتے رہیں اور اللہ سے نیکی مانگتے رہیں، اس لیے کہ شیطان ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ نیکیوں سے پھر جائے۔ شیطان نے تو اللہ رب العزت سے قسم کھائی تھی، اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو مجھے مہلت دینا قیامت تک کے لیے اور میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے بھی کہہ دیا تھا کہ جا، میں نے تجھے مہلت دے دی، تو میرے بندوں کو بہکا لے، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیری گرفت میں نہیں آ سکیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کے نیک بندے بنے، اللہ رب العزت کے اچھے بندے بنے اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے مانگے، اس لیے کہ یہی چیز ہوگی کہ اگر زندگیوں میں عمل ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر زندگیوں میں عمل نہیں ہوگا تو ہم بیکار ہوں گے۔ یہ عمل کرتے رہیں، آہستہ آہستہ کوشش کرتے رہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ہیں، کل پتہ نہیں سامنے ہو یا نہ ہو، اور پھر اللہ رب العزت کے یہاں پر جب جانا ہے تو کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے ہمارے اپنے اعمال کے، اور وہی اعمال ہوں گے جو ہم زندگی میں کر کے گئے ہیں، وہی نیکیاں ہوں گی جو ہم نے زندگی میں کی ہیں، وہی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہماری اولادیں بھی آئیں گی، قبر پر فاتحہ دے دے گی، 3 دن ہوا، 10 دن ہوا، 40 دن ہوا، ایک رسمی طور پر کر لے گی، اس کے بعد ہمیں بھول جائے گی۔ وہی چیز ہوگی جو ہم نے زندگی میں اعمال کیے ہوں گے، کسی کو نیکیوں پر ڈالا ہوگا، کسی کی اچھائی اور اچھائی کے راستے ہم نے کیے ہوں گے، وہی وہ نیکیاں ہوں گی جو ہمارے قبروں کے اندر کام آئیں، بس اور کچھ نہیں۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے عمل کی توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بہت اچھا موقع دیا کہ اس موقع پر آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اور اللہ رب العزت نے ایسی ساری چیزیں ہمارے سامنے لائی جو عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتی، بس یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا، آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہوا کہ اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لائی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 چیزیں ہیں، 2 دعائیں، 2 دعاؤں کی درخواست آئی ہے کہ ایک بچہ چھوٹا ہے، 2 سال کا، بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرے اللہ اسے صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ ایک صاحب ہے عبد المقیت، ان کی طبیعت بھی خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ میں رکھے، اور ہمیں جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ میں اللہ رب العزت اٹھا لے۔